باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من لم ینجد لم ینجد، جو دوسروں کی مدد نہیں کرتا لوگ اس کی بھی مدد نہیں کرتے۔ من لم ینجد لم ینجد، جو دوسروں کی مدد نہیں کرتا لوگ اس کی بھی مدد نہیں کرتے۔ توجہ آپ عزیزوں کی مطلوب ہے۔ بحث ہماری مبادی الصرف میں چلتی آ رہی ہے، اور آج جو سوال آپ کی خدمت میں پڑھنا ہے وہ 169 ہے، اور درس نمبر جو کتاب کے عنوان سے ہے وہ بنتا ہے 32۔ موضوع بڑا جو ہے وہ ہے المذکر والمؤنث۔ درس نمبر کتاب کا میں سوالوں کے اعتبار سے آ رہا ہوں نا، اصل کتاب کا درس نمبر 32 ہے، موضوع المذکر والمؤنث ہے، اور سوال نمبر 169 ہے۔ آقا جان توجہ، سوال کیا ہے جی؟ ما هو المذکر والمؤنث، مذکر اور مؤنث کیا ہے جی؟ بڑی سادہ روان بات جی، بہت ہی سادہ۔ مذکر وہ اسم ہے جو انسان یا حیوان نر پر دلالت کرے، جو انسان یا حیوان نر پر دلالت کرے نا، وہ جناب مذکر ہوتا ہے۔ دوبارہ کہوں، مذکر کیا ہوتا ہے؟ مذکر وہ اسم ہے جو انسان یا حیوان نر پر دلالت کرے، جیسے اب باپ کو کہتے ہیں، اسد شیر کو کہتے ہیں۔ اور مؤنث کیا ہوتی ہے آقا جان؟ مؤنث وہ اسم ہے جو انسان یا حیوان مادہ پر دلالت کرے، مادہ پر دلالت کرے انسان یا حیوان۔ جیسے ماں کو کہتے ہیں، لبوا شیر کو کہتے ہیں جو مادہ ہے، شیرنی یعنی بنے گا شیر کی شیرنی۔ فائدہ میں بتا رہے ہیں کہ جو پہلی قسم تھی، اسم جو انسان یا حیوان نر پر دلالت کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کو نہ مذکر حقیقی کہا جاتا ہے، اور جو دوسری قسم تھی جو انسان یا حیوان مادہ پر دلالت کرے، اس کو نہ مؤنث حقیقی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مؤنث حقیقی کہا جاتا ہے۔ اما اسماء الاشیاء، یعنی اشیاء کے نام ہیں جو وہ بعض مذکر قرار دیے گئے ہیں اور بعض کو ناغا جان مؤنث قرار دیا گیا ہے۔ اشیاء کے جو نام ہیں بعض کو مذکر قرار دیا گیا ہے، اصطلاح ہو گئی ہے کہ ان کو مذکر کہنا ہے، اور بعض کو جو ہے نا مؤنث کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اسماء اشیاء کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو مذکر کے لیے اسماء اشیاء ہیں ان کو مذکر مجازی کہا جاتا ہے، اور وہ جو مؤنث کا نام رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو مؤنث مجازی کہا جاتا ہے۔ توجہ فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ المذکر والمؤنث۔ ما هو المذکر والمؤنث؟ مذکر اور مؤنث کیا ہے؟ جواب، المذکر هو ما دل علی ذکر من الناس والحیوانات۔ مذکر وہ اسم ہے جو انسان یا حیوان نر پر دلالت کرے۔ مثلو، جیسے اب باپ ہے، اسد شیر نر ہے، والمؤنث ما دل علی الانثی۔ مؤنث وہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو انسان یا حیوان مادہ پر دلالت کرے، انثی مادہ مؤنث۔ نحو ماں، لبوا شیر مادہ، یعنی یہ مادہ جو ہے نا اس کو ہے تو شیر،
لیکن نر نہیں ہے. شیرنی کہوں ابھی لبوا شیرنی. فائدتن وَيُقَالُ لِلْأَوَّلِ الْمُذَكَّرُ الْحَقِيقِي وَلِلثَّانِي الْمُؤَنَّثُ الْحَقِيقِي. پہلے کو مذکر حقیقی کہا جاتا ہے. پہلے سے مراد کیا لوگے؟ یعنی وہ اسم جو انسان یا حیوان نر پر دلالت کرے. اول اشارہ سمجھو اول کا. وہ اسم جو انسان یا حیوان نر پر دلالت کرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ المذکر الحقیقی. اس کو مذکر حقیقی کہا جاتا ہے. والثانی المؤنث الحقیقی. اور دوسرے کو مؤنث حقیقی کہا جاتا ہے. دوسرا یعنی وہ اسم جو انسان یا حیوان مادہ پر دلالت کرے اس کو مؤنث حقیقی کہا جاتا ہے. وَأَمَّا الْأَسْمَاءُ الْأَشْيَاءُ فَقَدْ اُسْتُلِحَ عَلَى جَعْلِ بَعْضِهَا مُذَكَّرًا نَحْوُ بَيْتٍ وَبَعْضِهَا مُؤَنَّثًا. اما اسماء اشیاء جو ہے نا بعض کو مذکر قرار دیا گیا ہے جیسے بیت ہے اور بعض کو مؤنث قرار دیا گیا ہے نحو الدوات ہے. وَيُقَالُ لِلْأَوَّلِ الْمُذَكَّرُ الْمَجَازِي. یہاں اول سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ اسماء جو بے عنوان مذکر جن کی اصطلاح ہو گئی ہے. بے عنوان مذکر جو اصطلاح میں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اسماء جو بے عنوان مذکر آئے ہیں ان کو مذکر مجازی کہا جاتا ہے. وَلِلثَّانِي الْمُؤَنَّثُ الْمَجَازِي. وَلِلثَّانِي یعنی وہ اسماء جو بے عنوان مؤنث استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، المؤنث المجازی ان کو مؤنث مجازی کہا جاتا ہے. وَلِلثَّانِي اور دوسرے کو یعنی وَيُقَالُ لِلثَّانِي وہ اسماء جو بے عنوان مؤنث مصطلح ہوئے ہیں ان کو مؤنث مجازی کہا جاتا ہے. سوال جی تمام ہوا. اگلا سوال پہ توجہ دو. بڑا سادہ ہے، بڑا روان ہے، بہت ہی مطلب ہے آسان مطلب ہے. آگا جان مجھے بڑی تسلی ہے آپ کے اوپر. وہ بچے جو صرف سادہ صرف میر اچھے طریقے سے انہوں نے پڑھی ہے اور ان کو یاد ہے. ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے پچھلا جو سال ہے مثلا مبادی نحو وغیرہ صحیح پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ مجھے بڑی تسلی سے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کو خود ہی پڑھتے جائیں گے، ترجمہ کرتے جائیں گے، آسان ہوتا جائے گا. کوئی مشکل بات ہے ہی کوئی نہیں. شرط یہ ہے کہ صرف سادہ سر میر اور پچھلی کتاب جو ہے نا کوئی اچھی پڑھی ہوئی ہو، پھر کوئی بات نہیں. اگلا سوال ہے آگا جان. کم علامتاً للمؤنث معنویاً. کم علامتاً للمؤنث معنویاً. مؤنث معنوی کی کتنی علامتیں ہیں؟ کم علامتاً للمؤنث معنویاً. مؤنث معنوی کی کتنی علامتیں ہیں؟ یہی ہے یا نہیں؟ جی یہی ہے. کم علامتاً للمؤنث معنویاً. کم علامتاً کتنی علامتیں؟ للمؤنث معنویاً. مؤنث معنوی کی کتنی علامتیں ہیں؟ توجہ فرمائیو عزیزو. فرماتے ہیں مؤنث کی 3 علامتیں ہیں. مؤنث کی 3 علامتیں ہیں. ایک تائے مربوطہ ہے جیسے ضاربتن ہے، اور دوسری الف مکسورہ ہے مؤنث کی علامت جیسے سلمہ ہے، اور تیسری الف ممدودہ ہے جیسے حسنہ ہے. توجہ فرمائی یا نہیں؟ کم علامتاً للمؤنث معنویاً. مؤنث کی کتنی علامتیں ہیں؟ سوال یہ تھا. جواب ہے جی مؤنث کی 3 علامتیں ہیں. للمؤنث 3 علامات. مؤنث کی 3 علامتیں ہیں. وہیا اور وہ کیا ہیں؟ التاء المربوطۃ. تائے مربوطہ مثل ضاربتن. مزید مثالیں میں ساتھ جوڑ رہا ہوں، کتاب میں نہیں ہے. فاطمہ، ناکا، طلحہ. والالف المکسورۃ. اور الف مکسورہ بھی مؤنث ہونے کی علامت ہے مثل سلمہ، کبریٰ، عطشہ، طوبیٰ. والالف الممدودۃ. الف ممدودہ بھی مؤنث کی علامت ہے مثل حسنہ، حمراء، سہراء، اوجاء.
سوال بعدی 171 کم قسمن المؤنث، مؤنث کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، لفظی و معنوی۔ لفظی وہ ہوتی ہے جس میں علامت تانیث ہو، معنوی وہ ہوتی ہے جو مؤنث پر تو دلالت کرے لیکن اس میں علامت تانیث نہ ہو۔ توجہ فرمائی یا نہیں میرے عزیزو؟ مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، ایک لفظی ہے اور دوسری معنوی ہے۔ لفظی وہ ہے جس میں علامت تانیث ہوتی ہے، اور مؤنث معنوی وہ ہوتی ہے جو مؤنث پر دلالت کرے لیکن اس میں علامت تانیث نہ ہو۔ المؤنث علی قسمین، مؤنث کی 2 قسمیں، لفظی وہو ما فیہ علامت تانیث، لفظی وہ ہے جس میں علامت تانیث پائی جائے، نحو معاویہ ہمراء لیلا، ہمراء لیلا۔ ومعنوی وہو ما دل علی مؤنث، معنوی وہ ہے جو مؤنث پر دلالت کرے، ولیس فیہ علامت التانیث، اور اس میں علامت تانیث نہ ہو، نحو مریم شمس دار، مریم ہو گئی، شمس سورج ہو گیا، دار گھر ہو گیا۔ اگلا سوال اگلا سوال یہ ہے فی کم موضع یکون المؤنث معنویا، کتنی جگہوں میں مؤنث معنوی ہوتی ہے؟ کتنی جگہوں میں مؤنث معنوی ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں 4 جگہوں میں مؤنث معنوی ہوتی ہے۔ پہلی اعلام الاناث، پہلی ہے مؤنث معنوی کیا ہے؟ پہلی اس کی 4 جگہوں میں اعلام الاناث ہے، اسماء اعلام ہیں، اسماء اعلام ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جو مؤنث کے ہیں، مؤنث کے نام، جیسے مریم ہے۔ دوسری وہ اسماء جو مختص ہیں اناث مؤنث کے ساتھ، وہ اسماء جو مختص ہیں مؤنث کے ساتھ، اخت ہے، ام ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا نمبر ہے اگر جان جو شہروں اور قبائل کے نام ہیں نا، اسماء البلاد والمدن والقبائل، شہروں اور قبائل کے نام جو ہے نا وہ بھی مؤنث معنوی میں آ جاتے ہیں۔ اور چوتھا جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، بعض اعضاء جو بندے کے ہیں نا، جوڑا جوڑا، بدن کے بعض اعضاء جو جوڑا جوڑا ہے نا، جوڑا جوڑا، وہ بھی نا مؤنث معنوی، عین ہے مثلا، رجل ہے، ید ہے، یہ جوڑا جوڑا ہے نا، آنکھیں 2 ہوتی ہیں، پاؤں 2 ہیں، ہاتھ 2 ہیں، تو یہ جو بدن کے بعض اعضاء جوڑا جوڑا ہے نا وہ بھی کس میں آگا جان؟ مؤنث معنوی ہیں۔ دوبارہ سنیں، مؤنث معنوی جو ہے کتنی جگہوں میں مؤنث معنوی ہے؟ 4 جگہوں میں مؤنث معنوی آتی ہے۔ اعلام الاناث، اسماء جو مختص ہیں اناث کے ساتھ، اسماء البلاد والمدن والقبائل، تیسرا اسماء بعض الاعضاء المزدوجہ، ٹھیک ہے، توجہ فرماؤ۔ یکون المؤنث معنویا فی 4 مواضع، مؤنث معنوی ہوتی ہے 4 جگہوں میں۔ نمبر 1 اعلام الاناث، مؤنث کے نام، نحو مریم، الاسماء المختصۃ بالاناث، وہ اسماء وہ نام جو مختص ہیں اناث مادہ مؤنث کے ساتھ، نحو اخت، بہن ہو گئی، اماں ہو گئی۔ تیسرا جی اسماء البلاد والمدن والقبائل، بلاد شہروں، مدن شہروں کے نام، ملکوں کے نام، والقبائل اور قبائل کے نام، نحو شام، مصر، قریش۔ 4 جی اسماء بعض الاعضاء المزدوجہ، اسماء بعض اعضاء جو مزدوجہ یعنی جوڑا جوڑا ہیں، اعضاء جو جوڑا جوڑا ہیں، نحو عین ہے، آنکھ ہے، رجل پاؤں ہے، ید ہاتھ ہے۔ فائدۃ قد ورد کثیر من المؤنث المعنوی بعض لم يدخل تحت الضوابط التي ذکرناها، بہت سے مؤنث معنوی وارد ہوئے ہیں، بہت سے مؤنث معنوی وارد ہوئے ہیں کہ بعض جو ہے نا کسی ضابطہ کے تحت داخل نہیں ہیں، ہم نے ان کو ذکر کیا ہے۔ نوردہ
مرتباً علی حروف المعجم، اور ہم ان کو بیان کر رہے ہیں حروف معجم کی ترتیب پر، یعنی یہ مؤنث معنوی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ابھی بیان ہم کر رہے ہیں۔ عرض جو معنی مجھے آئے گا وہ بھی میں ساتھ ساتھ کچھ بتاتا جاؤں گا۔ عرض، زمین، ارنب، یہ مؤنث پڑھ رہے ہیں ہم، سمجھے ہیں نا، مؤنث معنوی ہیں یہ۔ ارنب خرگوش کو کہتے ہیں، اصبع انگلی ہو گئی، افعا کا معنی بو، یہ خوش بتایا گیا، اچھی خوشبو کو۔ بیر کنواں ہو گیا۔ جہیم جو ہے نا دوزخ کا ایک نام ہے، ایک دوزخ کا نام جہیم بھی ہے۔ جہنم دوزخ ہو گئی۔ حرب جنگل ہو گیا۔ دلب ڈول ہو گیا۔ دار گھر ہو گیا۔ رحم ہو گیا پیٹ۔ رہا چکی کو کہتے ہیں۔ ری ہوا کو کہتے ہیں۔ سکر جہنم ہو گئی۔ سن دانت کو کہتے ہیں، سن، ٹھیک ہے نا۔ ساک وہ جو ہوتی ہے پنڈلی وہ ہو گئی، توجہ فرما رہے ہیں۔ شمس سورج ہو گیا۔ شمال شمال ہو گیا۔ زبو حیوان درندے کو کہتے ہیں۔ عروض یہ اشعار میں جو میزان ہوتا ہے اس کو عروض کہتے ہیں۔ عروض یعنی اشعار کے درمیان جو وزن بنانا ہوتا ہے نا، میزان در اشعار، اشعار کے درمیان میزان عروض کہلاتا ہے۔ عصا ہو گیا جی، لاٹھی۔ عقب نسل کو کہتے ہیں۔ عین آنکھ ہو گئی۔ فاس جو ہے کلہاڑی ہوتی ہے۔ فخذ ران ہوتی ہے۔ فلک کشتی کو کہتے ہیں۔ قدم قدم، قوس کمان، کاس پیالہ ہو گیا جی، ٹھیک ہے نا۔ کتف کندھا ہو گیا۔ کرش عیال کو کہتے ہیں، عیال بچے جو ہوتے ہیں۔ کف ہتھیلی کو کہتے ہیں۔ نار نار ہو گئی۔ نال جوتا ہو گیا۔ یمین دائیں کو کہتے ہیں۔ وَيَتْبَعُهَا جَمِيعُ أَسْمَاءِ الرِّيَاحِ، اور انہی کی پیروی کرتے ہیں تمام اسماء جو ہواؤں کے نام ہیں، اسماء ریاح وہ بھی ان کی تابع ہیں۔ صبا مشرق والی ہوا جو چلتی ہے اس کو صبا کہتے ہیں۔ قبول جنوب والی ہوا کو کہتے ہیں، جنوب جنوب ہو گیا۔ دبور مغرب کی ہوا کو کہتے ہیں، شمال شمال ہو گیا۔ حیف ٹھیک ہے نا، وہ جناب ہوا ہے جو گھاس وغیرہ کو کیا کر دیتی ہے، خشک کر دیتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے۔ حرور گرمی کی ہوا ہوتی ہے۔ سموم ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے سموم، یہ سموم کہتے ہیں باد گرم، گرم ہوا کو نا سموم کہتے ہیں۔ وارد ایزن، توجہ فرماؤ، وارد ایزن اسماء یجوز فی التذکیر والتانیث، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اسماء وارد ہوئے ہیں، جو اسماء میرے آقا جان کیا ہیں مذکر اور مؤنث ہونا میں جائز ہے۔ یجوز فی التذکیر والتانیث، ان اسماء کا مذکر اور مؤنث ہونا جائز ہے، یعنی یہ مذکر بھی ہیں اور مؤنث بھی ہیں، مذکر اور مؤنث ہونا دونوں جائز ہے۔ وَهَذِهِ هِيَ مُرَتَّبَةٌ أَيْضًا عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ، اور یہ بھی نا حروف معجم پر مرتب کیے گئے ہیں۔ دوبارہ سنیں یہ بات کیا ہوئی ہے بھلا۔ وَوَرَدَ أَيْضًا أَسْمَاءٌ يَجُوزُ فِيهَا التَّذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ، اسماء وارد ہوئے ہیں جن اسماء میں مذکر اور مؤنث ہونا جائز ہے اور یہ مرتب ہیں حروف معجم پر۔ ابت بغل ہو گئی۔ حال کیفیت کو کہتے ہیں۔ حنود دکان۔ خمر شراب ہو گئی۔ در لوہے کی زیرہ کو کہتے ہیں۔ ذهب سونا ہو گیا۔ سراویل شلوار ہو گئی۔ سکین چاقو ہو گیا۔ سلم سیڑھی ہو گئی۔ سلم سول کو کہتے ہیں۔ سما آسمان ہو گیا۔ زحا وہ تو دن تھوڑا جو چڑھتے اس کو زحا کہتے ہیں۔ طریق راہ ہو گیا۔ عجز بازو ہو گیا۔ عضد بازو کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں۔ عقاب پرندہ ہے۔ اقرب بچھو ہوتا ہے۔ عنق گردن ہو گئی۔ عنکبوت مکڑی ہو گئی۔ فردوس باغ ہے۔ فرس گھوڑا ہے۔ فہر سنگ کو کہتے ہیں۔ قدر دیگ کو کہتے ہیں۔ دیگ کفا گردن ہو گئی۔ کبد جگر ہو گیا۔ لسان زبان ہو گئی۔ مشک ہو گئی۔ مل نمک ہو گیا۔ منجیک ہوتی ہے جس میں حضرت ابراہیم کو ڈال کے آگ میں پھینکا تھا۔ موسیٰ جو ہے نا یہ بلیڈ کو کہتے ہیں، موسیٰ۔ نفس جان ہو گئی۔ ورا پس و پیش۔ وَتَلْحَقُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ أَسْمَاءُ الْحُرُوفِ الْهِجَائِيَّةِ، توجہ فرمائیے، ان الفاظ کے ساتھ اسماء حروف ہجائیہ کو کیا کرتے ہیں، ملحق کرتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اسماء حروف ہجائیہ کو بھی کیا کرتے ہیں،
ملحق کرتے ہیں۔ وَأَمَّا مِثْلُ رُفَات حشیم نبات رمیم فَهِيَ مُذَكَّرَةٌ لَا مُؤَنَّثَةٌ۔ اما یہ جو رفات حشیم نبات رمیم ہے نا، یہ مذکر ہیں، لا مؤنثہ، مؤنث نہیں ہیں۔ رفات کہتے ہیں بوسیدہ کو، بوسیدہ جو بہت چور چور ہو چکی ہو، حشیم سوکھی گھاس کو کہتے ہیں، نبات گھاس ہو گئی، رمیم بوسیدہ ہو گئی۔ تو یہ جو بتائیں رفات حشیم نبات رمیم، یہ کہتا ہے یہ مذکر ہیں، لا مؤنثہ، مؤنث نہیں ہیں۔ اگلا سوال میرے عزیز و توجہ فرمائیے، کیف یؤنث اسم الذکر من الناس والحیوان، اسم جو مذکر ہے انسان اور حیوان میں سے، اس کی کیسے مؤنث بنائی جاتی ہے؟ کیف یؤنث، کیسے مؤنث بناتے ہیں؟ اسم جو مذکر ہے من الناس والحیوان، انسانوں اور حیوانوں میں سے جو مذکر ہے اس کی مؤنث کیسے بناتے ہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ اسم جو مذکر ہے، اسم جو ذکر ہے انسان کا اور حیوان کا، اس کو مؤنث بنانے کے لیے نا اس کے آخر میں نا تاء مربوطہ لگا دینا، تاء مربوطہ لگانے سے وہ مؤنث بن جاتا ہے۔ سادہ بات ہو گئی۔ اسم جو مذکر ہے انسان ہو یا حیوان ہو، اس کو مؤنث بنانا ہو تو تاء لگا دینا تو وہ مؤنث بن جاتا ہے۔ یؤنث اسم الذکر من الناس والحیوان بالحاء تاء مربوطۃ فی آخرہ غالباً، اسم ذکر انسانوں میں سے اور حیوانوں میں سے مؤنث ہو جاتا ہے بالحاء تاء مربوطۃ فی آخرہ، اس اسم کے آخر میں تاء مربوطہ کے لگانے سے غالباً اس اسم کے آخر میں تاء مربوطہ کے لگانے سے وہ مؤنث ہو جاتا ہے۔ کا قول کا فی سلیم، جیسا آپ کے قول سلیم میں سلیمہ، نمر نامرہ، نمرہ نا ایک ریچھ، مادہ ریچھ جو ہوتی ہے اس کو نمرہ کہا گیا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں پلنگ نر، نمر پلنگ ہوتا ہے، ریچھ نر، نمرہ ہو جائے گی مادہ۔ فائدتون یغلب فی الاسماء الناس والحیوان ان یکون للمذکر لفظا وللمؤنث لفظ آخر، معمولاً اور غالباً اسماء جو لوگوں کے ہیں اور حیوانوں کے ہیں ان میں مذکر کے لیے ایک لفظ ہے اور مؤنث کے لیے ایک لفظ الگ ہے۔ غالباً اور معمولاً بتا رہا ہوں، لوگوں کے نام اور حیوانوں کے جو نام ہیں ان میں مذکر کا ایک لفظ الگ ہے اور مؤنث کا لفظ الگ آیا ہے۔ توجہ، یغلب فی اسماء الناس والحیوان یکون للمذکر لفظ وللمؤنث لفظ آخر یختلف عنہ، یغلب یعنی معمولاً، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے نام اور حیوانوں کے نام جو ہیں ان یکون للمذکر لفظ، مذکر کے لیے لفظ ہے، وللمؤنث لفظ آخر، اور مؤنث کے لیے دوسرا لفظ ہے، یختلف عنہ جو اس سے کیا ہے، مذکر والے لفظ سے مختلف ہے۔ مثال ذالک، اس کی مثال رجل مرد کو کہتے ہیں، امرا عورت کو کہتے ہیں، اب باپ کو کہتے ہیں، ام ماں کو کہتے ہیں، دیکھو، بال شوہر کو کہتے ہیں، زوجہ ہمسر کو کہتے ہیں، شہر داماد کو کہتے ہیں، کون بہو کو کہتے ہیں، دیگ مور کو کہتے ہیں، دجاجہ مرغی کو کہتے ہیں، الگ الگ لفظ دیکھو آ رہے ہیں۔ سور بیل کو کہتے ہیں، بکرا گائے کو کہتے ہیں۔ اگلا مطلب سوال جی 174، کیف تؤنث صفات، صفات کو کیسے مؤنث بنایا جاتا ہے؟ صفات کو کیسے مؤنث بنایا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ صفات جو ہے نا وہ مؤنث بنتی ہیں تاء مربوطہ کے لگانے سے۔ صفات کے آخر میں تاء مربوطہ لگا دیں تو وہ مؤنث ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ البتہ کچھ موارد ہیں جو اس قاعدہ سے نا خارج ہو گئے ہیں، کچھ موارد ہیں جو اس قاعدہ سے، کون سا قاعدہ کہ صفات کے آخر میں تاء مربوطہ لگا دیں تو وہ مؤنث ہو جاتی ہے، اس قاعدہ سے کچھ چیزیں ہیں جو خارج ہو گئی ہیں، وہ میں بعد میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ اس قاعدہ سے کچھ چیزیں مستثنیٰ بھی ہوئی ہیں۔ توجہ، تو انس صفات بالحاء تاء المربوطۃ بہا، صفات مؤنث ہو جاتی ہیں تاء مربوطہ کے الحاق کرنے سے، بہا صفات کو تاء مربوطہ کے الحاق کرنے سے صفات مؤنث ہو جاتی ہیں۔ نا وہ مومن ہے نا، مومن، ٹھیک ہے، صفت ہے، اس کو آپ کہو گے مومنہ، تاء مربوطہ لگا دی تو وہ کیا ہو گئی،
मुअन्नस हो गई, सिफ़ात मुअन्नस हो जाती हैं ताए मरबूता के लाक से, समझे हैं ना। गैर अन्नहु कद खरज अन हाज़िल कायदा, मुनता मवारिद हैं जो इस कायदा से क्या है अगजान, खारिज हुए हैं, इस कायदा से, यही कायदा जो ता लगानी है इससे खारिज हो गए हैं। वो मवारिद क्या हैं, ये हैं। अस्सिफ़तु अला वज़न फ़ालान तुअन्नसु अला फ़ाला, सिफ़त जो फ़ालान के वज़न पर है इसकी मुअन्नस फ़ाला के वज़न पर आती है। सिफ़तु अला वज़न फ़ालान तुअन्नसु अला फ़ाला, सिफ़त जो फ़ालान के वज़न पर है इसकी मुअन्नस फ़ाला के वज़न पर है। ना वो सकरान फ़ालान, मुअन्नस सकरा है, ता तो नहीं लगी ना, देख लो। 2 अस्सिफ़तुल मुशब्बतु अला वज़न अफ़ल तुअन्नसु अला फ़ाला, सिफ़त मुशब्बा जो अफ़ल के वज़न पर है इसकी मुअन्नस फ़ाला के वज़न पर आती है। अहमर अफ़अल मुअन्नस हो रही है, हमरा हमरा। अफ़अल तफ़ज़ील युअन्नसु अला फ़ोला, अफ़अल तफ़ज़ील की मुअन्नस फ़ोला के वज़न पर आती है। ना वो अकरम से कुरमा, असगर से सुग़रा। ठीक है, अगला सवाल पे ध्यान दीजिए मेरे बच्चों। कम है या सिफ़ात अल्लती तुस्तअमलु लिल मुज़क्कर वल मुअन्नस बिलफ़्ज़िन वाहिद, कितनी सिफ़ात हैं जिनको मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। कम है या सिफ़ात, ठीक है या नहीं, कम है या सिफ़ात, कितनी सिफ़ात हैं जिनको मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जवाब अर्ज़ खिदमत है कि वो सिफ़ात जो मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो 6 हैं, 6 हैं। वो सिफ़ात कितनी आगा जान, जिनको मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो 6 हैं, ठीक है या नहीं, जो कि मैं आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ। सादा सी बात है, वज़न फ़ाला है, मिफ़ाल है, मिफ़ील है, मिफ़अल है, फ़ोला है, फ़ऊल है, ये वज़न दोनों के लिए हैं। तवज्जो। अस्सिफ़ातु अल्लती तुस्तअमलु लिल मुज़क्कर वल मुअन्नस बिलफ़्ज़िन वाहिदिन सित्ततुन, सिफ़ात जिनको इस्तेमाल किया जाता है मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए बिलफ़्ज़िन वाहिद, एक ही लफ्ज़ के ज़रिए, सित्ततुन 6 हैं। वज़न व फ़आला नहवो रजुलन अल्लामतुन व इमरतुन अलामतुन, मर्द जो बहुत जानने वाला है और औरत जो बहुत जानने वाली है। मिफ़आल यानी वज़न मिफ़आल जो है ये भी देखो, रजुलन मिफ़ज़ालुन व इमरतुन मिफ़ज़ालुन, मर्द जो फ़जीलत वाला है और औरत जो फ़जीलत वाली है। व शज़्ज़ मीकान से मीकाना आया है, मीकान, ठीक है ना, जो मतलब है बेगुमान है, जो भी सुने उसको यकीन कर ले, उसकी मुअन्नस आई है मीकाना, यानी मीकान मुज़क्कर के लिए लगेगा, मीकाना एक जैसे नहीं लगे हैं, मीकाना औरत के लिए लगेगा। ये शाज़ है वरना एक जैसे आ रहे हैं। मिफ़ईल नहवो रजुलन मिअतीर व इमरतुन मिअतीर, ठीक है, रजुलन मिअतीर और मर्द जो बहुत ज़्यादा खुशबू लगाने वाला है, व इमरतुन मिअतीर और औरत जो बहुत ज़्यादा खुशबू लगाने वाली है। देखो एक जैसे नहीं आ रहे, मिअतीर मिअतीर, मर्द के लिए भी वही है, औरत के लिए भी वही है। व शज़्ज़ मिस्कीन मिस्कीना, ये शाज़ हैं, मिस्कीन मर्द के लिए और मिस्कीना औरत के लिए लगाया, एक वज़न नहीं रहा। मिफ़अल ये भी दोनों के लिए जैसा है। रजुलन मिग़शम इमरतुन मिग़शम, मिग़शम कहते हैं शुजा को, मर्द शुजा औरत शुजा। फ़ोला का वज़न जो है ना वो रजुलन ज़ुहका ए मज़हूकुन अलैहि व इमरतुन ज़ुहका, मर्द जिस पर हंसा जाए, ज़ुहका जिस पर हंसा जाए, मर्द जिस पर हंसा जाए, औरत जिस पर हंसा जाए। दोनों की बात करें तो मर्द और औरत कि जिनके ऊपर हंसें उनको रजुलन ज़ुहका इमरतुन ज़ुहका कहते हैं। फ़ऊल बेमानल फ़ाइल व फ़ईल बेमानल मफ़ूल, ठीक है ये नहीं, ये भी एक जैसे ही हैं। फ़ऊल बेमानल फ़ाइल और फ़ईल बेमानल मफ़ूल, ये दोनों में ना, दोनों में मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए एक जैसे हैं। रजुलन सबूरुन इमरतुन सबूरुन, देखो ये सबूर बेमाना साबिर है, ठीक है, फ़ऊल बेमाना फ़ाइल है, यहाँ दोनों में एक जैसे नहीं आए। रजुलन कतील
فعیل بمعنی مفعول ہے، رجل کتیل و امرأۃ کتیل و شذ من فعول عدوۃ، یہ شاذ ہے فعول سے، یہ عدو سے عدوہ، یہ جو ہے نا کیا ہے جان شاذ آیا ہے۔ فائدۃ الصفات الخاصۃ بالاناث یغلب عدم اللحوق التاء اذا کان المقصود بها معنی ثبوت، وہ صفات جو خاص ہیں مؤنث کے لیے غالباً ان صفات خاصہ میں تا ملک نہیں ہوتی ہے۔ الصفات الخاصۃ بالاناث، صفات خاصہ جو مؤنث کی ہیں، یغلب عدم اللحوق التاء لہا، ان صفات خاصہ کے ساتھ تا ملک نہیں ہوتی ہے۔ اذا کان المقصود بها معنی ثبوت، جب ان صفات سے مقصود کیا وہ معنی ثبوت ہو، فیقال ہو، پس کہا جائے گا امرأۃ مرضع، وہ عورت جو بچے کو کیا دیتی ہو، ٹھیک ہے نا، مرضع جو دودھ پلانے والی عورت ہے نا، مرضع کہتے ہیں۔ زن وہ عورت، بچے شیر خوار، امرأۃ مرضع وہ عورت جو بچے شیر خوار والی، اس کو کہتے ہیں امرأۃ مرضع۔ طالق وہ عورت جو رہا ہو جائے۔ حامل زن حاملہ حامل۔ فإن قصد بها الحدوث، اگر صفات سے حدوث کا قصد کیا جائے، لاحقتها التاء، اگر صفات سے حدوث کا قصد کیا جائے نا تو تا پھر ان صفات کے ساتھ ملک ہوتی ہے۔ فیقال، پس کہا جاتا ہے مرضعۃ طالقۃ حاملۃ، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ایک جگہ پہ فرق آیا ہوا تھا کہ یہ مثلاً یہ جو ہے نا حاملہ، باقی بھی اسی طرح، ایک حامل ہے ایک حاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں کیا ہم فرق رکھیں آگے جان؟ حاملہ وہ عورت ہوتی ہے جو بالفعل اس کے پیٹ میں بچہ ہو، وہ حاملہ کہلاتی ہے۔ حاملہ یعنی ابھی الان وہ حاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ حامل کہتے ہیں جس کے اندر صلاحیت ہو حامل کی، قوہ ہو، پاور ہو حامل ہونے کی، ٹھیک ہے۔ حامل کی جس کے اندر صلاحیت ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، چاہے بالفعل نہ بھی اس کو حامل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باقیوں میں بھی آپ نے بنا لینا ہے۔ مرضعہ وہ عورت ہوگی جو بچے کو کیا کر دیتی ہے، دودھ پلاتی ہے، بالفعل دودھ پلاتی ہے۔ تو مرضع وہ عورت ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے اندر وہ ثبوت ہے، یعنی بات وہ ثابت ہے، وہ دودھ اس کو کیا کرتی ہے، پلاتی ہے، چاہے بالفعل نہ بھی پلا رہی ہو، ٹھیک ہو گئی بات آگے جان۔ یہ اس کے اندر یہ ایک مطلب ہے، ٹھیک ہے، فائدہ کے اندر الصفات الخاصۃ بالاناث یغلب عدم اللحوق التاء لہا، صفات خاصہ جو مؤنث کی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ غالباً ان میں تا ملک نہیں ہوتی۔ اذا کان المقصود بها معنی ثبوت، جب ان صفات سے ثبوت کے معنی کا قصد کیا جائے، فیقال امرأۃ مرضع، ٹھیک ہے، وامرأۃ طالق وامرأۃ حامل۔ فإن قصد بها الحدوث، اگر ان صفات سے حدوث کا قصد کیا جائے، لاحقتها التاء، تو تا پھر صفات سے ملک ہوتی ہے۔ فیقال مرضعۃ طالقۃ حاملۃ، مرضعۃ وہ عورت ہوگی عزیزو جو ابھی اس کو دودھ پلا رہی ہے، طالقہ جس کو ابھی طلاق ہوئی ہے، حاملہ جس کے پیٹ میں بھی بچہ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ ہیں جو بالفعل اس کی نا ہو جاتی ہیں، لیکن حامل آپ کو بتایا ہے ایک کے اندر قوت ہے۔ آپ نے صرف دوسری معذرت جو ہے نا ہدایہ، اس میں بھی ایک بحث آتی ہے، اس میں آپ دیکھیں جہاں نہیں جمع مؤنث سالم کو بنانے کا طریقہ وغیرہ بتاتے، ٹھیک ہے نا، اس سے بھئی اب یہ جو حامل ہے اس کی آگے بنا سکتے ہیں حاملات، اس بحث میں جانا، حاملات کا نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے یا نہیں، حاملہ کی حاملات بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں۔ وہاں جو بات آتی ہے نا ان میں یہ فرق وغیرہ بھی اس جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ ان میں کیا تھوڑا سا فرق ہے، مزید دیکھ لینا، ٹھیک ہے یا نہیں۔ موفق مؤید رہو، سلامتی و عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔